میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی۔ عجیب و غریب قسم کے لوگ آ گئے، قرآن حدیث ککھ نہیں آتا ان کو، حالانکہ اصل معیار تو قرآن حدیث ہے۔ جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا قرآن حدیث کا عالم ہوگا، کتنا بڑا شیخ ہوگا، بزرگ ہوگا، اتنا بڑا وہ قرآن حدیث کے حقائق و معارف کو زیادہ جانتا ہو۔ لیکن آج کل تو یہ معیار نہیں، آج کل تو بس دم، جس کو دیکھو جی دم پڑھ دو، بس دم پڑھ دو، دموں پہ کام چل رہا ہے، دم، تویز، وظیفے۔ سوچنے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دم پڑھتے رہتے، مدینے میں بیٹھے دعائیں مانگتے رہتے، تویز لکھتے رہتے تو فتوحات ہو جاتی، کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں فتح ہو جاتی۔ آج تو ہے جی، میں نے ایک بس میں چڑھا، میں حیران ہو گیا، وہ چھوٹا سا قرآن لکھا ہوا ہے جیسے تویز ہوتا ہے کہ جی اس کو گلے میں ڈال کو خریدو گے، گلوں میں ڈالو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو میں حیران کہ قرآن گلے میں ڈالنے کے لیے اترا ہے؟ بھئی یہ تو الحمد کی الف سے پڑھے، والناس کی سین تک پڑھتے چلے جائیں، سر کے بالوں سے عمل شروع کرے، پاؤں کے ناخن تک عمل کرے، سر سے پاؤں تک چلتا پھرتا قرآن بن جائے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہ شیطان نے مکاریاں کی کہ قبروں کو اور پتہ نہیں کیا کیا بنا۔ اس لیے علامہ اقبال نے عجیب بات کہی، وہ بھی مختلف مزاروں پہ گئے، وہاں تماشے ہوتے دیکھے انہوں نے کہ کم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، کم باذن اللہ، اٹھو اللہ کے حکم سے۔ ایسے بھی مشائخ گزرے جن کی دعا کی برکت سے مردے زندہ ہوئے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑے بڑے مشائخ ایسے گزرے۔ کم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں بجاور رہ گئے یا بور کر، کہ اب خانقاہوں میں نذرانے وصول کرنے والے ہیں یا قبریں کھودنے والے رہ گئے۔ زوال آ گیا۔ تو یہ شیطان مختلف ہیلوں بہانے سے حرکتیں کر رہا ہے۔ اب شیطان کی مکاریوں کو پہچاننا چاہیے کہ یہ بڑا ترقی کر گیا ہے، ایمان ہو ساتھ شرک کرے۔ اللہ نے نبیوں کو، اللہ اکبر، بندہ آیت پڑھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو فرمایا اگر تم شرک کرو گے تمہارے عمل بھی ہم ضائع کر دیں۔ کیسے آئے تھے؟ لئن اشرکت لیحبطنک، نبی اور پہلے نبیوں کو بھی اللہ نے کہا کہ اگر شرک کریں گے تمہارے عمل ضائع کر دیں۔ بندہ حیران ہو جاتا۔ اور شرک ایسا گناہ، اللہ نے کہا میں یہ گناہ معافی نہیں کروں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اور یہ شرک کر رہا ہے۔ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور شرک پچھلی نیکیوں کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا، پچھلی ساری نیکیوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔